پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ بہت الرٹ تھی اور انہوں نے تمام اداروں سے یہ کہا تھا کہ اس کی ہر حال میں جس طرح پہلے واقعات میں بھی واقعات ٹریس ہوئے ہیں اس کو بھی ٹریس کرنا ہے۔ اور اس پہ پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، سندھ پولیس نے، پاکستان رینجرز نے، سب نے مل کر اس کیس پر جو ہے وہ تفتیش سٹارٹ کی اور دن و رات ایک کر کے ایک اچھی جو ہے وہ تفتیش سامنے آئی اور اس میں کافی لیڈز ملی۔ اس پورے واقعے میں کی ذمہ داری اس وقت بھی بلوچستان لبرل آرمی نے قبول کی تھی، لبریشن آرمی نے قبول کی تھی اور انہوں نے ویڈیوز پیغامات بھی شائع کیے تھے۔ اس میں بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا افسوسناک اور بزدلانہ واقعہ جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، ڈی این اے کی جو بھی مشاہدتیں ملی اور دیگر اداروں کے تمام حاصلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی میں کالعدم BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش عرف شعیب عرف جہاں زیب عرف مرزا عرف نبیل عرف مراد عرف علی کے مورخہ 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا۔ ملزم نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ BLF کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر BLA کے دیے گئے مختلف ٹارگٹس کی ریکی کرتا رہا ہے، جس میں حساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں کام کرنے والے چائنیز کی ریکی مکمل کی تھی۔ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور خاتون کے شوہر ڈاکٹر ہیبستان بشیر اور دوسرے انتہائی اہم دہشت گرد زیب سے کراچی میں ملاقاتیں کی اور مکمل رابطے میں رہ کر کراچی یونیورسٹی میں موجود چائنیز پر حملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے، جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا اور کراچی پہنچ کر اس نے اپنی رہائش خودکش حملہ آور خاتون شاری حیات بلوچ عرف برمش اور اس کے شوہر ہیبستان بشیر کے ساتھ دہلی کالونی کراچی والے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ دہشت گرد خود بھی ID بنانے کا ماہر ہے۔ روز وقوع حملے کے بعد دہشت گرد نے خلیل بلوچ عرف موسیٰ BLF کمانڈر کے کہنے پر کراچی سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ دہشت گردوں کا آپس میں ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ دہشت گردوں کے یہ نیٹ ورک بیرون ممالک کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک بیرون ملک کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان ممالک میں موجودہ علیحدگی پسند تنظیموں کے افراد سے بھی رابطے ہیں۔ دوران انٹروگیشن دہشت گرد نے سال 2021 جولائی میں گلبائی کے علاقے میں اپنے ساتھی ناصر عرف حارث اور شہزاد کے ساتھ ریکی کرنے کے بعد 2 چائنیز انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں ایک چائنیز نیشنل زخمی ہوا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جو کہ پولیس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر رہی تھی اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کیس کو بھی تقویت ملی۔ مذکورہ شخص نے مزید انکشاف کیا کہ سال 2013 میں BLF میں شمولیت اختیار کی اور بلوچستان کے علاقے بالگتر میں سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے کیے اور پھر سال 2017 میں سیکورٹی فورس پر نام ظاہر ہونے والے BLF کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر
पड़ोसी मुल्क फरार हो गया और फिर पड़ोसी मुल्क से कराची आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि कराची यूनिवर्सिटी का धमाका BLF और BLA का मुश्तरका काम था। दहशतगर्द ने साल 2020 में कराची में पड़ोसी मुल्क जाकर BLF और BLA के कैंप में ID बनाने की तरबियत मजीद ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में कैप्टन रहमान गुल के घर के तय खाने में ज़ेब से हासिल की थी। ज़ेब एक इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द और ID बनाने का माहिर है, जो कि 26 तारीख को रोज़ वक़ू खुदकश हमलावर शारी से पहले कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। धमाके के बाद फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी से निकल गया था। दहशतगर्द ने BLA सरबराह बशीर ज़ेब, BLF सरबराह खलील बलोच, डॉक्टर अला नज़र और दोनों कलदम तंजीमों के तमाम अहम कमांडरों से पड़ोसी ममालिक में मुलाकातें की थीं। दौरान तफ्तीश कुछ गैर मामूली अवामिल और मोरक़ात भी सामने आए हैं, जो कि झेल हैं। पिछले साल से ख़वातीन, बच्चों और तुलबा के इस्तेमाल करने की कोशिश बढ़ी हैं। इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है। यूनिवर्सिटी के तुलबा और ख़वातीन में एजेंट बनाने की कोशिशें दो रवैया है, और एक तरफ मुआशरे में बेचैनी पैदा करना है और दूसरी तरफ उन तबकात पर लामहला आने वाले रद्दअमल को हवा देना और उससे भी रियासत की नाकामी का सबूत करार देना है। इस मकसद में जहां कुछ नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है, वहां कुछ नफसियाती तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शारी बलोच का केस एक नफसियाती मुआलिजों की टीम के ज़ेरे तहकीक है। इब्तिदाई तहकीक से मालूम होता है कि शारी बलोच को इंतहाई मक्काराना नफसियाती इस्तेसाल का निशाना बनाया गया और इस मकसद के लिए शौहर हैबिस्तान और ट्रेनर ना सिर्फ उसकी नफसियाती कैफियत का फ़ायदा उठाते रहे, बल्कि मखसूस अद्वियात का इस्तेमाल भी रद्द नहीं किया जा सकता। इस मामले की तफसीलात अलहदा तौर पर आपके सामने रखी जाएंगी। फ़िलहाल इस अमर का लिहाज रहे कि ये सफ़ाक और मक्कार ग्रुप ना तो बलोच रवायत का पासदार है और ना ही अपने मुफाद के अलावा किसी और नज़रिए का रखवाला है। जो लोग ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। मकसद पूरी इस चीज़ का ये है कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं जो इस तरह की तंजीमों में शामिल होकर बैरून मुल्क की मदद से हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जी हमारे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। जब हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, आपको पता है कि CPEC जैसे अहम मंसूबे हमारे बरादराना ममालिक चाइनीज़ की मदद से चल रहे हैं, उसमें ये दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक अज़ाइम के साथ और गैर मुल्की एजेंडे पे चलते हुए हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये खुदा ना ख्वास्ता ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैरून ममालिक में की इन्वेस्टमेंट के लिए गैर महफूज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें CTD, पुलिस, रेंजर्स, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिलियत है कि उन्होंने जिस तरह पहले तमाम अहम केसेस को डिटेक्ट किया है, इस केस को भी हमारे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, CTD, पुलिस, रेंजर्स सब ने मिलकर इस केस को में एक अहम लीड हासिल कर ली है। जो मेन दहशतगर्द है, इसका अहम किरदार वो गिरफ्तार हो चुका है। बाकी जो दहशतगर्द जिनकी गिरफ्तारी के लिए मज़ीद लीड्स मिली हैं और अनकरीबी कुछ और भी इस केस में लीड्स मिलेंगी, जो कि फ़िलहाल हम अभी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तान हर लिहाज से हर चीज़ के लिए महफूज मुल्क है और इस तरह के जितने भी दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो BLF हो, चाहे वो BLA हो या और भी कोई तंजीमें इस तरह का काम कर रही हैं जो पाकिस्तान को अनवेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उनका नामो निशान हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पूरे दुनिया से मिटा के रख देंगी और हर हाल में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और कानून के ज़रिए
ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن نہ کوئی شخص ہے, اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے. ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے اس نے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے, اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھیں. لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا, اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشل سٹیجز پہ, جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے, اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے, اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ, جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے. اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے, ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب بھی اور مزید بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے. میں صرف ایڈ کر لوں, شرجیل صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا. میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا. جو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک, تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی. سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھی, ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا, بٹ وہ شخص ماسک تھا, اس نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈ ہے اب, وہ اس بات کی ہے کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے, ان چاروں کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا, اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان, تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے, اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو, انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز, جو ماضی میں اس طرح کے جو پاکستان دشمن, ریاست دشمن ادارے سازشیں کر رہے ہیں, جس میں جولائی 2021 کا واقعہ جس کے اندر 2 چینی باشندوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, جس میں ایک زخمی ہوا تھا, اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی. ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے, وہ سلیپر سیل جو چلا رہے تھے اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام لوگ, تمام ٹیم جو اس کے اوپر کام کری تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہے, ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ CTD نے, رینجرز نے, پولیس نے, تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہتر انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ یہ کارروائی کی. اور کل کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ہم کو یہ کامیابی ہوئی ہے. کامیابی کے نتیجے میں جو انٹیروگیشن کی تفصیلات جو آ گئی ہیں سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں, اور اب ریمانڈ کے بعد جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اچھا بتائیے تھا کہ یہ 4 یہ دہشت گردوں کا تو کام نہیں ہے, اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا, اس کے اندر لوکل سہولتکار ان کے بارے میں کیا پتہ چلے کہ سہولتکاری گاڑی کس نے اور کس نے ان کو کیا, ان کا یہ بتائیے گا جو ان کو فنڈنگ تھی
وہ کہاں سے ان کی، انڈیا سے ان کی یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جو فرار نوجوان ان کی گرفتاری کی گئی؟ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور انیشل جو بھی رپورٹ ہے، جو بھی انفارمیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے کے سفر سے یہاں پہ آئے، کون سی گاڑیوں میں آئے، کہاں سے ان کو گھر یہ کرائے پہ ملا، کس کے ریفرنس سے رہے، کرائے پہ گھر ہے، کسی دوست کا گھر ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، جتنے بھی اس میں سہولت کار ہوں گے اس پورے پروسیس میں، ان سب کی لیڈ جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کسی اور ملک کا، یس، یہ ان کو بیرونی پوری مدد شامل تھی۔ دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس میں کسی بھی ملک کا نام لیا جائے، لیکن جو بھی ملک ہوگا، جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی گورنمنٹ لیول پہ، ذرا یہ میٹر اس وقت تو ہمارا کام ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا، اور اس کو یہ میسج دینا کہ اس ملک میں میلی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس ملک میں کسی بھی قسم کی اس طرح کی کارروائی کو حکومت کسی سے برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں تک کسی ملک کی بات ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ اس کو میسج بھی کنوے کیا جائے گا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف، اور پھر جو بھی اس کے سفارتی نارمز ہوتے ہیں اس کا پورا خیال کر کے اس ملک کو انتباہ بھی کیا جائے گا، اس ملک کو بتایا بھی جائے گا۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کسی ملک کا نام لینا جو ہے نامناسب ہے۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس میں ایک تو شاباشی انہوں نے دیے تمام اداروں کو، پھر میں کہوں گا کہ سی ٹی ڈی، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ابھی اسٹارٹ میں جیسے یہ کیس ریزالو ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا انعام جو ہے، کیونکہ یہ انعام کے بھی مستحق ہیں، یہ شاباش کے بھی مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ادارے ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، ہمارے بڑے بڑے آبادی والے شہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کراچی کی میں مثال آپ کی بات کو تھوڑا اور اینڈ تک لے جاؤں، کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اب کنٹری سائڈ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور پورے ملک کا معاشی ہب ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ بڑے شہر ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اور یہ لوگ مختلف بھیس پہن کر آتے ہیں، مختلف کر کے آتے ہیں چیزیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے کسی اہم چیز کو ٹارگٹ کرنا جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ حالانکہ جن تنظیموں کا ہم نے ذکر کیا وہ تنظیموں کا تعلق اس صوبے سے بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہ صوبہ اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس ادھر کوئی ایسا کام کر جس میں ہم ملک کی بدنامی کر سکیں، جس میں وہ انٹرنیشنل نیوز بنا سکیں۔ کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے سوچی سمجھی سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے وہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں واقعہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو بالکل اگری کرتا ہوں، کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے واقعہ کر دیا ہے، ہماری الحمدللہ یہ قابلیت ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہماری پولیس رینجرز کی، کہ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے، آپ کو صفورہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا، جتنے بھی کراچی میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے، چودھری حسن شہید کا بھی واقعات ہوئے، جتنے بڑے واقعات ہوئے تھے وہ سارے بڑے کیسز جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے الحمدللہ وہ ڈیٹیکٹ کیے، ان لوگوں کو گرفتار کیا، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو ہم زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیں، پولیس والے انویسٹیگیٹ کر لیں، انویسٹیگیشن کی جو تفصیلات آئیں گی وہ اچھا میں آپ کو اس میں عرض کر لوں، میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ پہلے سے چل رہی تھی، مین لیڈ مل گئی ہے، جب اس حد تک بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ کون تھا، آئی ڈی بنانے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا، اور پوری ڈیٹیل مل گئی ہے کیس کی، اور کہاں سے ٹریننگیں ہوئی ہیں، سب چیزیں، تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا
ظاہر ہے اس سب کو گرفتار کیا جائے گا. اگر اس وقت ہم پورا کیس اگر میڈیا میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہم ان کی معاونت نہیں کریں کہ ان کو کوئی ایج مل جائے کر وہ یہاں سے سلپ ہو جائے؟ کافی مضبوط کر دیا گیا لیکن بارود سے بڑی سائیکل کھڑی کی گئی. اس کے بعد گولیا بازار کی طرف اعلیٰ درجے میں دھماکہ کیا گیا. اس کے حوالے سے اپڈیٹ بتا دی گئی. اور دوسرا یہ دہشت گرد گرفتار ہوا ہے, اس کے دیگر اور کتنے ارکان ہیں؟ سر اس میں یہ جو دھماکہ تھا صدر میں اعلیٰ درجے میں ان میں جو جانا ہے وہ دیکھیں جی, میں کنفیوز زیادہ نہیں کروں گا. وہ جس آپ موٹر بائکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی نیشنل آرگنائزیشن کا نام اس میں آ رہا ہے, لیکن جب تک ایک فائنل پوری چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں جاتی تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا. نیکسس ضروری ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں نیکسس ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں. جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جس طرح کی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہولت بھی فراہم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سیف پیسیجز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ڈیٹیکٹ ہوتا جائے گا ڈیفینیٹلی مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کی جاتی ہے, اور پھر جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو پھر پبلک کے سامنے ہم لے کے بھی آتے ہیں. میں ایک صرف آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں قیاس رائے جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو انٹروگیشن ہوتی جائے گی, انویسٹیگیشن کی تفصیلات آتی جائیں گی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گائے بگائے. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی اور چیز کو اس طرح ایمفیسائز نہ کریں جب تک آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنکلوڈ نہ کریں, تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق کنکلوڈ بھی کر پائیں اور پھر عدالت میں انشاءاللہ اپنا کیس بھی کامیابی کے ساتھ جیتیں. ہمارا مہمان صحافی جبل چائنیز میڈیا سے چائنا کے سرکاری میڈیا سے تو یہ جو چائنیز یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی اس میں چائنیز ٹیم کی کوئی کوپریشن تھی یا تو یہ صرف ہماری ٹیم نے انویسٹیگیشن؟ دیکھیں جی, یہ انڈیپینڈنٹلی ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن تھی اور ہم نے کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمر اور مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جامعہ کراچی خودکش حملے کے لیے خاتون کو استعمال کیا گیا تھا. قلعدم بی ایل اے نے ذمہ داری بھی قبول کی تھی اور قلعدم بی ایل اے کی کمانڈر کو کارروائی میں گرفتار بھی کیا گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.